بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں یا مردے بھی آ کر ان کو بتلائیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ جب بھی کسی نبی نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو شیطان انس اور جن لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتے رہے تاکہ یہ لوگ دھوکے میں پڑے رہیں۔ جن حلال جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے صرف اسی کو کھاؤ، حرام جانور کا گوشت نہ کھاؤ۔ بھلا اندھیروں میں بھٹک کر غلط راستے پر چلنے والے کافر روشنی کے راستے پر چلنے والے ہدایت یافتہ لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہر دور میں بڑے بڑے سرداروں اور بدکاروں نے حق کی مخالفت میں اپنا پورا زور لگایا، لیکن اللہ جس پر مہربانی فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اگر تم سنبھلنا چاہتے ہو تو اب بھی سنبھل جاؤ، ورنہ جس عذاب کی دھمکی تمہیں سنائی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گا اور کوئی اس سے بچ نہ سکے گا۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خوب کھاؤ اور پیو، مگر فضول خرچی نہ کرو۔ یہودیوں پر ناخنوں والے جانور اور گائے اور بکری کی چربی حرام تھی، ماں سوائے چند مخصوص قسم کی، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کیے گئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد شرک نہ کرتے اور نہ ہی حرام کھا سکتے، لیکن اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اے نبی، آپ ان سے کہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کے لیے تو لے آؤ، تم تو صرف اپنے گمان سے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ مسلمانوں کو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، کسی کو قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ہمیشہ انصاف کی بات کرو، خواہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ یہ قرآن کریم مبارک کتاب ہے، اس کی پیروی کرو تو رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تم پر کتاب اس لیے اتاری گئی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ہدایت پا جاتے۔ اب قرآن کے آنے کے بعد ایمان لے آؤ اور اس بات کا انتظار نہ کرو کہ فرشتے تمہارے پاس آئیں گے یا اللہ تمہارے پاس چل کر آئے گا یا کوئی اور خاص نشانی رب کی طرف سے آئے گی۔ اللہ اور فرشتے تو کبھی نہیں آئیں گے، لیکن جب تمہارے رب نے کوئی نشانی تمہیں دکھا دی تو اس کے بعد تمہارا ایمان لانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے ہیں انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو نیک عمل کرے گا اس کو نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی کرے گا برائی کی سزا اس برائی کے مطابق ہوگی، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اے نبی، آپ ان سے کہیں کہ میری نماز، میری ساری عبادتیں اور میرا جینا اور مرنا یہ سب خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اسی راستے پر چل کھڑا ہوا ہوں۔ جو کوئی بھی نیک یا بد عمل کرے گا اس کو اسی کا بدلہ ملے گا، کوئی دوسرے کی نیکی یا برائی کا بدلہ نہ پائے گا۔ پھر جب تم اپنے رب کے حضور پیش ہوگے تو وہ تمہیں بتائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پہنچنے والی ہدایت یعنی قرآن کی پیروی کرو اور اس کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنے من گھڑت مددگاروں کے پیچھے نہ چلو۔ کتنی ہی آبادیوں کو ہم نے ان کے برے کاموں کی وجہ سے مٹا دیا۔ جب ان پر عذاب کی سختیاں آئیں تو ان کے منہ سے صرف یہی بات نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ ہم نے تمہیں زمین پر بسایا اور تمہارے رزق کا بندوبست کیا، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ جب ہم نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب جھک گئے، مگر ابلیس اکڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ وہ مٹی سے جبکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ حکم ہوا کہ تو جنت سے نکل جا اور تو ہمیشہ کے لیے ذلیل رہے گا۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی اور اسے دے دی گئی۔ اس نے کہا کہ میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ان پر آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے حملہ کروں گا، اور زیادہ لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا تو ذلیل و خوار ہو کر یہاں سے نکل جا، جو تمہارا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکایا۔ اس پر فوراً دونوں نے اللہ کے حضور معافی مانگی اور یہ دعا کی کہ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا قصور معاف، مگر اب تمہیں زمین میں جانا ہے اور ایک خاص وقت تک وہیں رہنا ہوگا۔ تمہارا رہن سہن اور موت وہی ہوگی اور تم وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ نے تمہارے پہننے کے لیے جو لباس پیدا کیا ہے اس میں تمہاری حیا بھی ہے اور خوبصورتی بھی، مگر بہتر لباس تو تقویٰ کا لباس ہے۔ شیطان تمہیں بے لباس کرنا چاہتا ہے۔ لوگ بے حیائی کا کام کرنے کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسا کام کرتے تھے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیں کہ اللہ نے کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیا، بلکہ وہ تو عمل میں اعتدال، عبادت میں اللہ کی توجہ اور اخلاص کا سبق دیتا ہے۔ یہ بے حیا شیطان کے ساتھی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے زینت اور خوبصورتی کے لیے پیدا کیے ہیں انہیں کس نے حرام کیا ہے؟ البتہ تمہارے رب نے ان تمام فحش کاموں کو حرام کیا ہے، جو چاہے اعلانیہ ہو یا پوشیدہ۔ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ بناؤ جو خود تمہیں پتہ نہیں۔
جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کے مقابلے میں اکڑ گئے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور کچھ بھی ہو جائے وہ جنت میں کبھی بھی نہ جائیں گے۔ البتہ نیک عمل کرنے والے مسلمان ہمیشہ کی جنتوں میں رہیں گے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ پہنچتے۔ اہل جنت دوزخیوں سے کہیں گے کہ جو وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا پورا ہو گیا، تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ تو اعلان ہوگا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہی اللہ کے راستے سے روکنے والے اور ہر کام میں کجی ڈھونڈتے تھے۔ اصحاب اعراف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال کے باعث جنت اور دوزخ کے درمیان ہوں گے۔ یہ لوگ جنت میں نہیں ہوں گے مگر جنت میں جانے کے امیدوار ہوں گے۔ جب یہ دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہمیں ان ظالموں میں نہ شامل کرنا۔ دوزخی اہل جنت سے فریاد کریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہم پر پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکرین حق پر حرام کی ہیں۔ جن ظالموں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی کے فریب میں آ گئے تھے، وہ ایسے ہی بلا دیے جائیں گے جیسے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ملاقات کا دن اور اس کی آیتوں کو بھول بیٹھے تھے۔ تم اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے چپ کے پکارو، امید اور خوف کے ساتھ اسی سے دعا کرو، اس کی رحمت نیکوکاروں کے بہت قریب ہے۔ پارے کے آخر میں اللہ نے سابق انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ ان سب کو حق کے مقابلے میں ایک ہی جیسے حالات کا سامنا تھا۔ پیغمبری ملنے سے پہلے ان سب کے حالات ایک جیسے ہی تھے۔ وہ سب اسی قوم میں پیدا ہوئے جس میں بھیجے گئے تھے۔ ان میں سے کوئی بادشاہ یا امیر نہ تھا۔ ان سب کا پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ ان سب نے نیک کاموں کی تلقین کی اور برے کاموں کے نتائج سے خبردار کیا۔ ان سب کے ساتھ یہی ہوا کہ امیروں نے سرکشی کی اور غریبوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ان سب کی مخالفت بھی ہمیشہ ایک ہی طرح کی ہوئی تو ان کا مذاق اڑایا گیا، اور ان کے ساتھیوں کو اذیت پہنچانے کے لیے تمام مسائل کام میں لائے گئے۔ وہ تمام جماعتیں جنہوں نے دعوت حق کا مقابلہ کیا ہلاک ہوئیں۔ دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکی۔